الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وغاثنا وغياثنا ومغيثنا وملجأنا ومأوانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسع ذنب منے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ. اللہ عز و جل سبحانہ و تعالی کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا کا نذرانہ، اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑاں درود و پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین و ناظرین محتشم، آج جمعۃ المبارک ہے اور متذکرہ خطبے میں سورہ جمعہ سے 2 آیات تلاوت کی. انشاءاللہ عز و جل آج ہم اس آیت کے تحت مختصر سی تفسیر مفہومی اور اس کی شرح کریں گے، اور انشاءاللہ جیسا کہ آپ کے علم میں آ گیا کہ جمعۃ المبارک کے بارے میں، اس کی نماز کے بارے میں آج ہماری گفتگو ہے، جو ویسے تو ہر سال الحمدللہ ممبر پر ہوتی ہے، اور شاید ہماری کچھ تاخیر ہو گئی اور آج موقع مل گیا کہ اللہ نے توفیق دی کہ چلے، پھر آئندہ موقع مشکل ملیں، کیونکہ آگے آپ کو معلوم ہے سارے موضوعات رمضان المبارک تک اللہ نے چاہا، اللہ نے زندگی دی اور اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی خاص، تو جاری رہے گی دوسرے موضوعات مناسبت سے. لیکن جمعۃ المبارک، اور جس میں ہمیشہ مقرر کو، مبلغ کو بیان کرنا چاہیے کہ کوتاہیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ نہیں، یہ کوتاہیاں شروع سے نہیں، ان 100 سالوں میں ہم نے دیکھا، بلکہ 50 بھی کہوں تو ٹھیک، ہم نے اپنی جوانی تک جو ہم چھوٹے تھے، جب ہم نے والدین کو دیکھا، دادا کو دیکھا، بزرگوں کو دیکھا، تو جمعۃ المبارک کے جو وقت اور عظمت تھی نا،
وہ ایک الگ ہی معاملہ تھا. جمعہ کا دن آنا شروع ہو صبح تو گھر میں بے چینی ہلچل. وہ ہلچل کوئی خاص دعوت کی نہیں تھی, صرف جمعے کے اہتمام کی تیاری ہوتی تھی. تو آج ہم اس کی فضیلت پہ غور کریں گے. اب اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اکثر میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیے کہ اگر آپ بیان سن رہے ہیں اس میں کوئی کسی گفتگو ہو تو پرسنلی نہ لیجئے گا. مطلب اس میں بعض اوقات بندہ یہ سوچتا ہے یار یہ تو جو بیان کیا اس میں تو میں شامل ہوں. مثال کے طور پہ اگر میں نے کسی کی بات کی کہ جناب بعض لوگ تو اس وقت آتے ہیں جب ہم فرض نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں. ابھی آپ دیکھتے ہوں گے نا, مثال کسی کو ٹنچ نہیں کرنا, لیکن میں بھی یہ دیکھتا ہوں کہ میں اکثر 3 منٹ 4 منٹ 2 منٹ میں لیٹ ہی کرتا ہوں بیان. آپ دیکھتے ہوں گے نا. اور اکثر میں سوچتا ہوں یار اگلی دفعہ تو میں 5 منٹ 3 منٹ پہلے کروں گا. پھر نہیں ہوتا, پھر ہوتا. تو پھر میں جب پڑھتا ہوتا ہوں تو آدمی کا ذہن میں آتا نا کہ یار شاید اس کے لیے اللہ نے کرا ہو کہ لیٹ ہو رہا ہے, تو یہی بیچارہ بندہ جو ہے یہ آخر میں آیا, اس کو ایک رکعت تو ملی. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات. بہرطور آج بیان میں سمجھیں گے کہ ویلیو آف جمعۃ المبارک کی اللہ پاک کی نظر میں, اور اللہ پاک نے کس قدر سخت آمیز گفتگو فرمائی ہے قرآن پاک میں, اور کیسی جمعۃ المبارک کی برکتیں. میرے دوستو بزرگوں, اب دیکھیں یوں تو یوں دیکھیں آپ انبیاء کرام, ایک سے ایک انبیاء کرام, اب نام سنیں گے سبحان اللہ. ہر ایک کو اللہ نے اپنا اپنا فضل و کرم عطا فرمایا. کسی کی فضیلت بہت اونچی, کسی کی. ان انبیاء کرام میں سے 313 رسول چنے, یہ سلیکٹڈ رسول چنے جن پر کتابیں وغیرہ شریعت نازل ہوئی, صحیفے نازل ہوئے. ان 313 میں ایک, جن میں سے 5 چنے. دیر آر 5 رسول, دی بیسٹ, یہ دی بیسٹ ہیں. ان 5 میں سے بھی اللہ رب العالمین نے ایک نبی جو ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ہے, ان کو چنا کہ ہی از اے بیسٹ. سردار بنا دیا تمام انبیاء کرام کا. بنایا کہ نہیں بنایا؟ سردار بنایا. اسی طرح کتابیں نازل فرمائی, 4 مشہور کتابیں نازل فرمائی. اس میں سب سے سردار کتاب کون سی؟ قرآن مجید فرقان حمید. بنایا نا کہ یہ قرآن پاک دی بیسٹ. مذاہب دیکھتے ہیں آپ, بے شمار مذاہب ہے, لیکن سب سے بیسٹ اور سردار مذہب اسلام بنایا. اب آپ دیکھیں اسی طرح یوم دیکھیں, راتیں دیکھیں, یوم بھی دیکھیں, مہینے دیکھیں. مختصر کرتا رہ جا رہا ہوں. مہینے دیکھیں تو مہینے میں رمضان, 12 مہینے میں رمضان کی جو شان ہے نا, پھر وہ اور مہینوں کی تو نہیں نا, سمجھ لیں, سردار. اسی طرح تمام دن بنائے, ہفتے میں 7 دن بنائے, اور 7 دنوں کا سردار سید الیوم بنایا جمعۃ المبارک کو. تو جمعہ کس قدر فضیلت والا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جمعے کس قدر برکت والا کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. اس جمعے کے دن آقا آدم علیہ السلام زمین پر ان کا نزول ہوا. اور بے شمار, میں شارٹ کرتا ہوا تمہید, کیونکہ بیان تو اصل کرنا ہے نا جمعے کی نماز پر. یہ تو جمعے کی تھوڑی سی فضیلت. اب جمعے کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پار ہوئی, پار لگی جودی پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کی. جمعے کے دن آگ گلزار ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر, جو آگ جلائی گئی تھی. جمعہ کا دن تھا وہ. ایسے بہت ساری چیزیں جمعے کے دن ملتی ہیں ہمیں. لیکن لب آخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غیب کی خبر دیتے ہوئے, اے میرے امتیوں جان لو جب قیامت آئے گی اس دن جمعے کا دن ہوگا. یعنی اب آپ کو کوئی منگل کو بھی کہنا قیامت آ رہی ہے, الحمدللہ میرا آپ کا کیا بچے کا بھی ایمان یہی ہوگا. نہیں بھائی, یہ سرکار نے فرمایا جمعے کا دن آج ہو ہی نہیں سکتی, چاہے طوفان آ رہا ہو, چاہے آندھی آ رہی ہو, چاہے زلزلے آ رہے ہو. ایسا ہوتا ہے طوفان زلزلے, کچھ ایسا موقع آ جاتا ہے, بم بلاسٹ ہو, پتہ نہیں کیا کیا ہو, تو ہم کہتے ہیں قیامت آ گئی. ایسا نہیں, قیامت آئے گی جمعے کے دن. اور حضور علیہ السلام کی بشارت کیسی, 10 محرم, یاد رکھنا یہی ڈیٹ ہوگی اور اسی دن قیامت برپا ہوگی. تو یہ جمعے کا دن. میرے دوستو بزرگوں, آئیے اب جمعے کے دن کا اصلیت کیا ہے. اصل میں جمعۃ المبارک کا نام پہلے جو تھا عروبہ تھا, عروبہ. یہ حضرت آقا علیہ السلام کی چھٹی پشت شاید غالباً, کہ حضرت لوئی کعب بن لوئی تھے بزرگ ایک, تو اس زمانے میں وہ عروبہ کے دن, اس زمانے میں عروبہ تھے نا, عروبہ کے دن آپ سب کو جمع کرتے, قدرتی اللہ جانتا, وہ سب کو جمع کرتے اور اپنے
اپنے جو بیان فرماتے اس کے اندر حضور علیہ السلام کے آنے کی آمد کی خبریں بتاتے، جو کتابوں میں ہے، تورات انجیل سب میں تھا، تو پڑھ پڑھ کے بتاتے دیکھو یہ آنے والا ہے، آنے والا بہت جلد آنے والا ہے، وہی خبریں سناتے۔ تو وہ جو مفسرین، کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب وہ اجتماع کرتے تو وہ جمع ہوتا، اس کو کہتے جمع، تو لوگوں نے اس کا نام جمعہ رکھ دیا، بھئی جمعے کو عروبہ، جمعے کے دن یہ لوئی کریں گے بات، لوئی کرتے ہیں بات، تو ہمارے مخصوص ہو گیا وہ۔ لیکن بیشتر مفسرین اور محققین فرماتے ہیں جمعہ کا نام آقا علیہ السلام نے ہجرت سے پہلے ایک ٹیم بنا کر بھیجی صحابہ کی مدینہ شریف، مبلغ تبلیغ کے لیے جائیں، وہاں تبلیغ کریں کہ میرے کو آنا ہے وہاں، تو وہاں جتنے بھی مسلمان بنائے آپ یہ، تب وہ وہاں گئے اور وہاں انہوں نے تبلیغ کی، تو انہوں نے ایک دن مقرر کیا، وہ دن جمعے کا تھا، تو وہیں جمعے کو خاص تبلیغ کرتے مخصوص ہو گیا، تو وہ جمعے کا دن ہو گیا یہ۔ اب دوسرا جمعے کا دن جو ہم پر نماز کا معاملہ، آقا علیہ السلام مسجد قباء بنا کر روانہ ہوئے۔ مسجد قباء دیکھا ہم نے، پہلی مسجد اسلام میں جو آقا علیہ السلام نے بنائی، جہاں ہم جا کے نوافل بھی پڑھتے ہیں، وہ وہاں سے نکلتے ہوئے مدینے کی طرف آ رہے تھے، مسجد نبی کی طرف، تو بیچ میں جمعہ پڑ گیا آتے آتے۔ آپ نے اسی بستی میں قیام کیا اور وہاں جمعہ پہلا پڑھایا نبی علیہ السلام نے باجماعت، 100 لوگ، 100 پیپل مقتدی تھے۔ وہ جمعے کا پہلا دن تھا۔ اس کے بعد وہیں کی بستی والوں نے وہاں مسجد بھی تعمیر کر دی، جو آج تک موجود ہے، مسجد جمعہ۔ یہ تھوڑی سی آپ کے سامنے علمی تحقیق رکھی جمعہ المبارک کے بارے میں۔ اب آئیے نماز کے بارے میں، جس کا خاص ہمیں ذکر کرنا ہے، آپ کو انتظار ہونا ہو، مجھے انتظار ہے کہ آپ کی میری اصلاح ہو کہ ہم کہاں کوتاہی کر رہے ہیں جمعہ المبارک میں۔ میرے دوستو سنو جمعہ کی فضیلت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، روایتوں میں آتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے بہت عبادت کر رہی ہے، بہت اللہ کو یاد کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دریافت فرمایا، یا رب العالمین میری قوم کتنی عبادت کرتی ہے تیری، ہر وقت تیری عبادت میں لگی ہوئی ہے، ہر وقت صوم صلاۃ جو بھی معاملات ہوتے ہیں عبادت کے اس زمانے کے حساب سے وہ کر رہی ہے، مالک تو یہ تو بتا ان کو اجر کیا ملے گا۔ سنیے غور سے، ان کو اجر کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا تو ان کے اجر کو تو چھوڑ، میں تجھے بتاتا ہوں میرے آنے والے محبوب کی امت کو میں ایک دن دوں گا جس کا نام جمعہ ہوگا۔ وہ امتی، میرے آقا میرے محبوب علیہ السلام کے امتی جب اس جمعے کو 2 رکعت نفل ادا، 2 رکعت جماعت یا نماز ادا کریں گے، اس کا ثواب تیری امت کی ساری عبادت سے زیادہ ہوگا۔ کیا فضیلت دیکھا جمعے کی نماز کی، یہاں آپ نے اسٹارٹ دیکھا، یہ ہے جمعۃ المبارک۔ میرے دوستوں اب آئیے آیت کریمہ، 2 آیت کریمہ، اللہ تعالیٰ نے کس قدر محبوب رکھا اس جمعے کو۔ آپ دیکھیں قرآن پاک کے اندر آیت نہیں، پوری سورت جمعہ نازل فرما دی، پوری جمعہ ہے، اور آخری 3 آیتیں میں اللہ رب العالمین نے کلام کیا ہے، ایسا کلام کیا جیسے ہم آپس میں ہماری کوتاہیاں غلطی ہوتی ہے نا، وہی غلطی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ تم یہ غلطی پر ہو، تم یہ غلطی پر ہو، تم یہ غلطی پر۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کی نماز، اذان کی آواز، نودیا صلاۃ کی آواز، یہاں مفسر فرماتے ہیں جمعے کی نماز کی پہلی اذان۔ اس پر بھی تھوڑا سا بھی ہم کلام کریں گے۔ بہت سے لوگ ہیں ایسے بیچارے جو نہیں جانا چاہتے پہلے مسجد میں، تو وہ کہتے ہیں خطبے کی عربی والی بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ سن لیجئے غور سے، پہلی اذان جب ہو تو بندہ کیا کرے؟ نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، فرمایا جب تم پہلی اذان کی آواز سنو، فسعوا، بھاگو دوڑو۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو بھاگو اور دوڑو، فسعوا الی، دوبارہ سنیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، الی ذکر اللہ، جمعے کی نماز، کہ جمعے کی نماز اور مسجد کی طرف دوڑو۔ سنیے غور سے، مسجد کی طرف کیا کرو؟ دوڑو۔ فقہ شریعت کے اندر نماز کے لیے دوڑنا منع ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی نماز ہو رہی ہو، 1 رکعت امام میں ہوں، آپ دروازے میں دروازہ کھولا، امام صاحب رکوع میں چلے گئے، اب آپ کا کیا مسئلہ ہوگا؟ میری رکوع، میرا یہ جو رکعت ہے یہ ضائع نہ ہونے پائے، تو بندہ کہہ رہا تھا جلدی جلدی پہنچوں، اور اس میں دوڑتا ہوا آتا، منع فرمایا۔ نہیں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا نہیں دوڑا کرو۔ ارے
تو کیا کبھی سوچتا ہے کہ تو کبھی کسی گورنر سے ملنے جائے اور اس کے ہال کے اندر بھاگتا ہوا جا کے اس ہاتھ ملا؟ کیسا محسوس ہوگا؟ تو اور یہ تو اللہ اکبر، جس دربار میں تو آ رہا ہے، اللہ منع فرما رہا، نہیں بھاگ کے نہیں، سکون سے آ کے نماز، یہ نہیں تیرا دل دھڑکے اور وہاں پتہ نہیں چل رہا، پتہ اپنی کیفیت ہی بدل دے، آرام سے آ، اللہ تجھے انشاءاللہ تعالی اس رکعت کا بھی ثواب ضرور عطا فرما دے گا، وہ تیری نیتوں کو جانتا ہے۔ تو عام حالت میں کیا ہوا، فسعو، جیسے سعی کہتے ہیں نا، اس کا پہلا مخفف سعی ہے، سعی میں بھاگتے ہیں، وہ صحیح جگہ دیکھیے آپ نے جو بھاگتے ہیں، سعی مانے دوڑنا، اور فسعو مانے دوڑ کر آؤ مسجد کی طرف۔ اللہ فرما رہا ہے کہ عام نماز میں تو منع ہے، لیکن جمعے کی نماز میں کس قدر تاکید ہے آپ کو کہ بھائی سارا کام چھوڑ دے، وذر البیع، تجارت، بزنس، جاب، اینی تھنگ اف یو ہیو ڈو فار پرپز آف دنیا کے حساب سے جو بھی کام آپ کر رہے ہیں۔ یہ لیٹ سے، اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی کہ یار میں تو گوشت کا کام کر رہا ہوں، کوئی کہ میں تو یار ٹیکسی چلا رہا ہوں، میں تو وہ چلا رہا ہوں، دنیا کو کمانے کا کام چھوڑ دے، اسی وقت چھوڑ دے، بس جب اذان کا وقت ہے۔ اب اذان کے لیے تمہارا یہ معاملہ ہو کہ اذان تو ہم سنتے نہیں، او بھائی تجھے ٹائم پتا ہے، کون ایسا بدبخت ہے یا بتائے بد نصیب ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں 1:30 والے میں، جمعہ پڑھنے آ رہا ہوں 1:45 کے اندر، تو مجھے وہاں اذان کتنے 1 بجے ہو رہی ہے، مجھے معلوم ہے، آپ سب کو معلوم، سب کو معلوم ہے، چھوٹی جگہ پر بھی سب کو معلوم ہے کہ 1 بجے اذان ہو رہی ہے، مجھے معلوم ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے، 1 بجے سب کام چھوڑ دے۔ 1 بجے سے مراد نہیں، مطلب اذان آئے سب کام چھوڑ دے۔ اور اب ہم نے اس کا الٹا مقصد لیا، وہ بھی سن لو اصلاح کے لیے، اور فرمایا اذان کا وقت، اذان آئے تو سب کام چھوڑ کے کہاں جاؤ، مسجد کی طرف دوڑو، بھاگو، یعنی اتنی جلدی پہنچو کہ اذان ہو رہی ہے اور تم پہنچ جاؤ، یا اذان سے پہلے پہنچو تو تمہارا کمال ہے نا، تمہارا کمال ہے کہ تم وہاں جا کے اذان سنو، وہ الگ بات ہے، وہ تو بہت فضیلت ہے، لیکن کم از کم اتنا کہ اذان ہو رہی ہے تو دوڑو۔ اب دوڑنے کی بات کہی، اب ہم اور تم کیا کرتے ہیں، ہم اور تم کیا کرتے ہیں، اذان مثال ہے سب کے لیے، کاروبار ہے، چلیں ایک شاپ کیپر ہے، اذان کی آواز آئی، وہ 1 بج گیا، اذان ہو رہی ہوگی، تالا لگایا، پیک کیا، سامان کیا، 5-10 منٹ گئے نا، 3-4 منٹ، 5-10 منٹ، 15 منٹ تو گئے نا۔ پھر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جا کے گھر جا کے نہاتے ہیں اس وقت، بھائی شاور لینا ہے، پھر شاور لے کے جب یہاں پہنچتے ہیں تو خطبے کی عربی کی جو ہے نا اذان بعض اوقات تو ہو بھی جاتی ہے، بعض اوقات آدھا خطبہ ہوتا ہے، تو یہ کہتا ہے میں تو بات تو یہ کر رہا ہوں جو قرآن فرما رہا ہے، میں اس کی تائید کر رہا ہوں، یار میں تو اذان پہ اپنا کاروبار بند کر دیتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو تمہیں سوچنا ہے میں مسجد میں دوڑوں سے مراد یہ کہ اذان کے وقت میں پہنچ جاؤں، پہنچنا ہے۔ اور یہ ایک اور بھی سن لیجئے علمی بات آپ سے سمجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دوسرے خطبے کی اذان کی آواز کی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی، ٹھیک ہے، میرے آقا علیہ السلام کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی، اس اذان کے وقت جب یہ آیات نازل ہوئی، بہت ساری 3 آیتیں نازل ہوئیں اس سلسلے میں، تو پھر کیا ہوا، اور اس وقت ہوتا کیا تھا کہ نبی علیہ السلام جب نماز پڑھاتے تھے تو نماز عید کی طرح ہوتی تھی، جمعے کی، پہلے نماز پھر خطبہ، ٹھیک ہے۔ ہوا کیا سنیے، اس کی بھی ایک ذہن میں آ گیا مجھے، اچھا ہوا چلتے چلتے کہ یہ اس کی آیت، ان آیات کرام کا نازل ہونے کا، تیروں کا مہر کا کیا ہے، کیا واقعہ کیا ہے، کیوں ہوا ایسا۔ ایک مرتبہ مدینے میں دستور یہ تھا کہ جمعے کا دن تاجر آتے تھے دوسرے شہروں ملکوں سے اور بہترین مال لے کے آتے مدینہ شریف کے مسجد نبوی کے باہر بازار میں، انہیں آوازیں لگاتے مال آ گیا، اور سارے وہ اسی طرح، اور یہاں ان کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا کہ اتنا رش ہوتا اس مال کے اوپر کہ سب لوگ جھپٹتے کہ ختم نہ ہو جائے، سب خرید لیتے تاکہ بیچنا ہو ان کو پورا ہفتہ۔ تو وہ اس سلسلے میں یہ نماز میں ہوتے اور وہ آدھا آ جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا حضور علیہ السلام نماز ادا کر کے خطبہ پڑھ رہے تھے کہ صحابہ نے آواز سنی کہ تاجر آ گئے، مال آ گیا، مال آ گیا، سارے بھاگ گئے، بظاہر سارے افراد مال لینے کے لیے چلے گئے، ذہن میں یہ تھا کہ نماز تو پڑھ لی ہم نے۔ تب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید پر نازل فرمایا، بولے تم کیا جانو یہ خطبہ کیا ہے، یہ جمعہ کی نماز کیا ہے، یہ مال اور تجارت کے لیے نہیں، سب چھوڑ دو، سب چھوڑ دو۔ کیا فرمایا، وذروا البیع، تجارت کو چھوڑو، ذالکم خیر لکم۔ اللہ نے دیکھو کیسا الفاظ کیا، اللہ تم اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو تمہیں سوچنا چاہیے، اللہ فرما رہا ہے یہ تجارت جو تم سوچ رہے ہو کہ ہمیں نقصان ہو جائے گا، یہ نقصان نہیں ہے اگر تم عقل مند ہو، جاننے والے ہو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو کہ اس میں ہی خیر ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے تو تم یہ تجارت آدھے گھنٹے کی 10 منٹ کی نہ کرو۔ یہ ہمارا معاملہ ہے، ہم کاروبار بند کرتے کرتے سوچتے ہیں یار ابھی تو امام صاحب تقریر کر رہے ہوں گے، ابھی تو دیر ہے، میں پہنچ جاؤں گا آخری رکعت میں، پہلی رکعت میں خطبے میں پہنچ جاؤں گا، اور اپنی نماز کو ضائع کر کے اللہ کے فرمان کی بظاہر آپ دیکھیں تو نعوذ باللہ یہ ایسی اچھی چیز نہیں ہے۔ جمعہ اللہ نے آپ کو دیا، میں نے
پوری تفصیل بتائی کس قدر فضیلت والا جمعہ ہے کہ جمعہ دیا ہے تو اس کی تیاری بھی فل کر کے جاؤ یار، وہ جمعے کے دن تیاری کر کے جاؤ۔ میرے دوستوں، ہمارے بزرگ تو 1 گھنٹے پہلے اس زمانے میں چلے جایا کرتے مسجد میں۔ میں اکثر بچپن کی بات کر رہا ہوں، اب تو نہیں، یعنی 1 بجے جماعت ہونے والی، 12 بجے مجھے اگلی 5-6 صفحے ملتی نہیں تھی، پیچھے ہی جگہ ملتی تھی 1 گھنٹے پہلے بھی۔ اور یہی اہتمام ہونا چاہیے۔ کئی محدثوں نے ساعت کو فرمایا، جو اگلی حدیث بیان کرنے والا ہوں نا اس کو آپ سمجھیے گا میرے دوستوں بزرگوں۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعہ جو ہے نا، جمعے کا تم پر حق ہے، جیسے حقوق ہوتے ہیں، جمعے کی نماز کا تم پر حق ہے، یہ واجب ہے۔ جمعے کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، اور اس کا تم پر حق ہے۔ اگر تم نے اس کام کو لاپرواہی کی، بے پرواہ رہے، تجارت میں، کاروبار میں، بزنس میں، جاب میں، کہ یار دیکھا جائے، اور تم نے نہیں پڑھی اور تم نہ پڑھتے رہے تو ہوگا کیا؟ اللہ بھی بے نیاز ہے، اللہ تم سے بے نیاز ہو جائے گا۔ اسی کو ملاتے ہوئے آگے حدیث میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو 3 جمعے مسلسل نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ اس کی نامہ اعمال کی کتاب میں اس کو غافل لکھ دیتا ہے۔ اور اللہ جس کو غافل لکھ دے، جس کے مہر دل پہ لگا دے کہ یہ تو غافل ہے، خدا کی قسم اس کا کیا ہوگا میں آپ کو بتانا نہیں سکتا کہ اس کی تفصیل کیا لکھی ہے علماء نے۔ غافل اللہ جس کو کہہ دے کہ یہ تو غافل، ختم۔ پھر جب اللہ کی طرف سے بندہ، اللہ بے نیاز ہو جائے تم سے، تو پھر تمہارا حشر کیا ہوگا؟ پھر تو تم کو شیطان ہی پکڑے گا نا۔ تو اللہ سے دعا کرو، اللہ رب العالمین ہمیں جمعۃ المبارک کی قدر کی خاص توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو کوشش کیا کرو، جمعہ کمٹمنٹ، ہر چیز کی کمٹمنٹ ہے، میری بھی کمٹمنٹ میں دیر 1 آور، ٹھیک ہے بھائی، میں یہاں 1 بجے نکلوں گا اور 2 بجے مسجد سے نکلوں گا، یہ میرا بس کمٹمنٹ ہے، بس کہیں نہیں دنیا کی کام کرنا۔ پھر اللہ جانتا ہے، پھر اللہ جانتا ہے کس طرح نکلا ہے، اس کی کیا نیت ہے۔ میرے دوستو بزرگو، آئیے ایک مشہور حدیث کی طرف کلام کرتے ہیں۔ ویسے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کی نماز کے لیے جو تیاری کرتا ہے، غسل، اچھا وضو، غسل، مسواک اور خوشبو لگا کر، نئے یا اچھے کپڑے پہن کر، اس کی نیت ہوتی بھی جا کے جمعہ پڑھوں۔ اور وہ جو جمعہ پڑھنے نکلتا ہے، اگر وہ، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، اگر وہ پھلانگتا نہیں ہے مسجد میں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے 6 صفیں بن گئی، بندے کو پتا اگلی صف میں زیادہ ثواب ہے، وہ ہاتھ پیر مارتے کندھے پہ آگے جا کے زبردستی گھس کے بیٹھے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے جمعے کے سے لے کر اس جمعے تک کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس قدر دیکھیں، حالانکہ یہی آپ اور ہم لوگ یہی کرتے ہیں الحمدللہ، ایسا نہیں، جمعے کی نماز میں تیاری کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، جو بھی دیر، اور اعلیٰ حضرت اور دیگر مفسروں نے تو اس پر نیتوں کا کمال کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت ان سے لے کر فرمایا اپنی کتاب کے اندر کہ بے شمار نیتیں ہیں، بے شمار نیتیں فرمائی ان میں، چند بتا رہا ہوں آپ کو، کہ جب جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے تیاری کرو، جب جا رہے ہو مسواک کرنے، نیت کرو یہ آقا علیہ السلام نے مسواک کی تھی جمعے کی نماز سے پہلے، یہ غسل آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اب دیکھو تمہارے ثوابوں کا انتہا کہاں تک جاتی ہے۔ اب میں غسل کروں گا اور جنابت، غسل جنابت والا غسل کروں گا، سمجھ رہے ہو، وہ کر کے میں تیاری کروں گا، کپڑے پہنوں گا، جو نیتیں ہیں وہ کرتا جاؤں گا، راستے میں مجھے لوگ ملیں گے میں سلام کروں گا، نماز جنازہ ملا تو میں نماز جنازہ پڑھ لوں گا، کوئی مریض ملا تو اس کی عیادت کر لوں گا، کرتے جاؤ نیکی جتنی۔ پھر میں مسجد میں پہنچوں گا، پہلا قدم لگاؤں گا، اس پہ مسجد کی دعا مانگوں گا، نیت کی دعا مانگوں گا، اور امام کا خطبہ میں اطمینان سے سکون سے سنوں گا۔ اللہ، اور جتنی چیزیں سوچو گے، چاہے اس میں 80 چیزیں آ جائیں، 100 آ جائیں، اللہ 100 کے برابر آپ کو ثواب عطا فرمائے گا جمعۃ المبارک میں۔ یہ اب آقا علیہ السلام کی حدیث پاک بڑی مشہور حدیث ہے، متفقہ علیہ حدیث۔ متفقہ علیہ سے مراد یہ کہ تمام 6 کی 6 کتابوں میں، اکثریت میں موجود، 3-4 کتابوں تو میں ہے، اور بے شمار اور بھی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے، یہ ٹائم ٹیبل، یہ ٹائم بتایا، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، اس کو کہتے ہیں جمعے کے ٹائم کی حدیث ہے۔ تو میں شروع میں جو میں نے جملہ کہا تھا نا، تو اس میں آپ حدیث سنانے سے پہلے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی بندہ تصور نہ کرے کہ کسی کو پرسنلی پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے، نہیں، آپ جیسے آ رہے ہیں، یہ تو بات جو حدیث بیان ہو رہی ہے بڑی پختہ حدیث، مطلب مستحکم حدیث، یار ظاہر صحیح حدیثوں میں سند کے ساتھ ہے، تو اس کی حدیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے اچھے ہونے کی کوشش کریں، بس یہ مقصد یہ نہیں کہ اب بابا نے مجھے، شاہ صاحب نے مجھے اس لیے کہا
کہ میں فلانے کا ثواب اتنا ملا تو میرا اسلام، تو ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے، چھیڑتے ہیں نماز کے بعد جمعہ میں کھانا کھاتے ہیں، سن لیتے ہیں بیان، تو بھائی یہ تو اتنی دیر میں آتا ہے نا تو وہ حدیث تیرے لیے، وہ حدیث تیرے لیے، یہ بنا لیتے ہیں. تو ایسی نہیں ہے، پہلے سے بتا دوں بری بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ اس کی میری اصلاح کے لیے کہ اور جلدی آئے، اس سے بھی جلدی آئے. اگر کوئی شروع میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے 2 فرشتے دروازے پر مقرر کر دیے جاتے ہیں جمعے کی نماز کے وقت. یہ آنے کی ساعت ہو گئی نا، میں نے جو بتا دیا آپ کو ساعت، فَسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. اب یہ جو فَسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ سے مراد یہ کہ 2، اب جب مسجد میں 2 گھر آتا ہے فرشتے موجود ہوتے ہیں. اذان ہوئی پہلی، فرشتے موجود ہیں وہاں. اب ان کے بعد رجسٹر ہوتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو پہلا شخص یا کوئی بھی اس ساتھ میں 2 ہو، 10 ہو، 20 ہو، 50 ہو، 1000 ہو، جو بھی ہو، شخص پہلی کھیپ داخل ہوتی ہے یا پہلا بندہ داخل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سرخ اونٹ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. ایک اونٹ کے صدقے کے برابر اس کو ثواب عطا، اجر عطا فرماتا ہے، ثواب عطا. یہ جمعے کا. پھر فرمایا سرکار علیہ السلام نے اس کے کچھ ساعت کے بعد جو آتا ہے، اب آپ خود ہی دیکھتے رہو آنے جانے والوں کے لیے، ساعت کے بعد آتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے ایک گائے کاؤ کے برابر صدقے کے اس کو ثواب عطا فرماتا، اجر عطا فرماتا. اور پھر تیسرا شخص جو آتا ہے اس طرح تیسری ساعت میں، اس کو ایک بکرے یا مینڈے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. اور چوتھی 5 ساعتیں بیان کی ہیں، 5 معاملات بیان کیے کس طرح. چوتھی کے اندر جو آتا ہے اللہ رب العالمین اس کو ایک مرغی کے برابر ثواب عطا، نیچے ہوتا جا رہا ہے ثواب دیکھیں کثرت دیکھیں، مرغی کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. اور جب آخر میں خطبے پر امام آ کر بیٹھتا ہے اور اذان سے پہلے عربی جب وہ داخل ہوتا ہے، فرشتے اس کو ایک مرغی کے انڈے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اجر. اب آپ نے اجر دیکھ لیا. اس کے بعد جب امام بیٹھ جاتا ہے ممبر پر خطبے کے لیے اور اذان شروع ہونے والی ہوتی ہے تو فرشتے رجسٹر کو لپیٹتے ہیں، بند کرتے ہیں، وہ خود بھی آ کے وہ خطبہ سماعت فرماتے ہیں. اب آپ یہ حدیث بیان کرنے سے مراد یہ کہ اب آپ کی نظریں یہ ہوگی جو آنے والا ہوگا لٹرلی آپ کا دماغ میں آ جائے گا یار یہ تو انڈے والا ثواب والا ہے، اللہ یہ تو بکرے والا ثواب والا ہے، یہ تو گوشت. تو ہم یہ کیوں سوچیں، ہم سوچیں ہم انشاءاللہ اونٹ کے برابر. اونٹ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اونٹ اللہ کے یہاں بڑی، اللہ تو غفور الرحیم ہے، تمہاری اس ادا پر تم آج نیت کر لو سارے جمعے کے دن آنے کے لیے. اللہ اکبر. تو میں نے کیا کہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب یہ معاملہ ہوا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور یہ حکم دیا گیا خبردار تجارت معاملہ چھوڑ دو، بیٹھے رہو. میرا نبی تنہا یہاں خطبہ دے رہا اور تم چلے گئے. پھر پوری امت کے لیے معاملات ہو گئے، سارے کام ساری تجارت سب چھوڑ دو. اسی لیے کہ اللہ کیا فرما رہا دیکھو بعد میں، یہ تو ہے نا کہ بھائی بڑا مشکل کام ہوتا ہے. کوئی شخص یہ کہتا ہے یا حضرت میرا وہ 1 سے لے کے 2 کا ٹائم بڑا بہترین بزنس کا ٹائم ہے، سارا دن بیٹھا رہتا ہوں، اب میرا بزنس کھلتا ہے یا میرا آن لائن بڑا کام ہے، یہ فلانا ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں. تو اللہ فرما رہا تو اگر ذالکم خیر لکم، اگر تو بہتر سمجھے. پھر اللہ نے اگلا مسئلہ کیا فرمایا، فَإِذَا قَضَيْتُمْ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. نماز پڑھ لی نا، اب تو نکل جا زمین کے اوپر. اللہ فرما رہا ہے پوری زمین تیری ہے. کیا فرمایا، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ اکبر. تو نکل تو جا، پھر دیکھ اللہ تجھے کتنا فضل دیتا ہے. تو نے اچھی نیت کی، تو نے کاروبار بند کیا اللہ کے لیے کہ نماز پڑھوں گا. اب نماز پڑھنے کے لیے اپنی تجارت، بزنس، جاب سب میں نکل. پھر دیکھ اللہ تجھے اس نیت کی کس قدر فضل و کرم عطا فرماتا ہے. فضل مال کے لیے بھی ہے، فضل نعمت کے لیے بھی ہے، فضل ہر چیز کے لیے ہے. اور اللہ کا فضل تمہیں ہو جائے، خود اللہ فرما رہا دیکھ سب تعلیم بھی تمہیں دے رہا ہے. لیکن پھر بھی ہم کورے، پھر بھی آپ دیکھیں کیا معاملہ ہوتا ہے یہاں کے لڑنا کہ میں 10 منٹ کے لیے مجھے اجازت ملتی ہے، 5 منٹ کی دکان کھول سکتا ہوں، 6 منٹ نہیں. بھائی حکم ہی ہے، وہ سارا کام ہی تیرا خراب ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی کر کے گناہ کما رہا ہے. الٹا جو بھی کما رہا ہو کیا ہے، دولت الٹی ہوگی. نہیں تو جو نماز کے ٹائم پہ تیرا کمٹمنٹ، تو نے کہا ابھی 10 منٹ میں کرتا ہوں، ابھی 5 منٹ میں بند کرتا ہوں، 3 گاہک نکل جائے، 4 گاہک نکل جائے. نہیں، یہاں یہی شرط ہے میرے دوستو بزرگوں. اور یہاں آپ نے ثواب بھی دیکھا. اللہ رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے ہمیں جمعۃ المبارک کی خاص توفیق بھی اچھے انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعۃ المبارک کے معاملے میں آئیے 1-2 باتیں اور سن لیں. جمعۃ المبارک کی ایک ایسی ساعت ہے بابرکت کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا کو قبول کرتا ہے. اب 24 آورز میں ہم تلاش کیا کریں، ہم تو تلاش نہیں کر سکتے. علماء مفسرین نے اس پر کلام کیا. بیشتر مفسروں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ موقع، یہ وقت. ان میں سے اکثر نے فرمایا کہ جب امام خطبے پہ ہوتا ہے تو خطبے کے دوران جو دعا مانگی جائے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آیت کریمہ نازل ہوئی اس میں یہ فرمایا گیا نا خطبے کے دوران بات بھی نہیں کرنی. سنو شرعی مسئلہ،
خطبے کے دوران اتحیات کی شکل میں بیٹھنا چاہیے. کیوں کہ یہ 4 رکعتیں ظہر کی ہیں، 2 رکعت ریڈیوس کر دی اس لیے کہ خطبہ ہو جائے. تو خطبے میں وہی حالت میں رہو جو نماز میں ہے. تو مقصد کیا تھا کہ تم اتحیات کی حالت میں باادب بیٹھے رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص بات تو دور کی بات ہے اشارہ بھی نہ کرے، ورنہ سارے جمعے کی نیکی تو نیکی الٹا گناہ کا وہ ہو جائے گا، اس پہ کرا لگ جائے گا اس پہ معاملہ. تو فرمایا پھر دوسری بات کیا فرمایا کہ اگر دوسرا شخص دیکھے، ہوتا ہے نا ہمارے یہاں ایک سے ایک بڑھ کر بات کر رہا ہے خطبے میں تو اس کو تھوڑا مسئلہ پتا ہوتا کہتا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ اشارہ کرے دوسرا تو اس کے بھی سارے جمعے کے ثواب 0 ہو جائیں گے. اس قدر خطبہ ہے ہمارے لیے اہمیت کا. اور ہمارا کیا معاملہ آپ دیکھیں کس انداز میں ہم بیٹھتے ہیں، کس انداز میں سنتے ہیں. بس اللہ معاف فرمائے. صرف یہ اصلاح کے لیے کوشش کیجئے کہ با ادب ہو کے جیسے نماز کی حالت ہے اسی حالت میں خطبہ کو، عربی خطبے کو سننا چاہیے. اور یہ میں نے تھوڑی سی آپ کو شریف. اب آپ سنیے وہ وقت کون سا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لیکن مختلف علماء نے اس پہ کیا کہ خطبہ جب دے رہا ہو امام اس دوران دعا مانگنے والا. اب اس دوران دعا تو نہیں مانگی جاتی نا، سنیے نا، منع ہے. کیسے مانگیں گے؟ دل میں تو مانگ سکتا ہے نا بندہ، دل میں مانگ لی، کوئی لمحہ ہے بس دعا مانگ لی. ورنہ پھر فرمایا کہ خطبے کے درمیان وقفہ آتا ہے، ایک خطبے سے دوسرا خطبہ، ثانی سیکنڈ خطبہ، اس کے بیچ میں امام بیٹھتا ہے چند سیکنڈ منٹوں کے لیے، 1 منٹ یا آدھی منٹ. اس دوران کوئی مانگ لے دعا، وہ بھی قبولیت کی گھڑی فرمائی گئی ہے. پھر فرمایا امام سلام پھیرتا ہے اور جو ہماری دعا ہوتی ہے پہلی وہ قبولیت کی گھڑی. اور جو مستند حدیثوں میں آئی بات وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے عمل پر آئی کہ آپ کا یہ عمل تھا. ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا سمجھا کہ عصر سے لے کے مغرب تک جو دعائیں مانگی جاتی ہیں جمعۃ المبارک کے اندر وہ قبول ہوتی ہیں. اور آپ اپنی خادمہ حضرت فضا کو باہر دروازے پہ کھڑا کرتی تھی کہ کوئی اندر نہ آئے، اور آپ عصر سے لے کے مغرب تک دعائیں مانگتی رہتی تھیں. اور یہ عمل بھی امت کو مل گیا کہ چاہو تو عصر کے مغرب. اور پھر وظیفہ دیکھ لیں، وظیفہ کیا ہے جمعۃ المبارک میں؟ بہت سارے ہیں. شاید میں ایک تو قرآن پاک سے آپ کو بیان کروں جو آپ بھی جانتے ہیں کہ سورہ کہف جمعے کی نماز سے پہلے پڑھنا یا جمعے کے دن کسی وقت بھی پڑھنا. یہ کوئی شرط نہیں تھی، لیکن اصل چیز یہ کہ بہت سے ائمہ علماء اولیاء جمعے کی نماز سے پہلے پڑھا کرتے تھے. اور ہمارے ملکوں میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ مسجد میں 12 ساڑھے 11 12 بجے چلے گئے اور حضرات کے ہاتھ میں جو بھی ہو کتاب قرآن وہ سورہ کہف پڑھ رہے ہیں. ہم بھی دیکھتے تھے، ظاہر جب علم نہیں ہوگا تو ہم بھی دیکھیں نہیں یہ کیا پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ ایسا بہترین وظیفہ ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں بندہ کبھی کسی کا زندگی بھر محتاج نہیں ہوتا، اللہ اس کو کبھی محتاج نہیں رکھتا سورہ کہف جمعے کے دن پڑھنے والے کو. یہ تو تھا وظیفہ. اب آئیے نا ایک اور بھی وظیفہ لیں، اس سے بڑھ کر تو کوئی وظیفہ نہیں. بس یہ آخری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں ہر روز جو درود پاک پڑھتا ہے نا اس کا درود مجھے پیش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس آتا ہے. لیکن جو جمعے کے دن درود پڑھتا ہے وہ بڑا خاص ہوتا ہے، مجھے خاص پیش بھی کیا جاتا ہے. اور جو خاص درود پڑھنے والا ہوتا ہے اس کا میں خاص درود سننے خود بھی سنتا ہوں کہ خدا پہ کان لگا کر حضور سنتے ہیں، جہاں بھی آپ کے یہ غلام درود پڑھتے ہیں. جہاں بھی غلام درود پڑھتے ہیں خود حضور علیہ السلام. اور کیوں نہ ہو، الحمدللہ یہ آج کا نہیں کئی سو برسوں کا ہمارا نظام ہے. اور یہی ہمیں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے ایک ایسا فارمولہ، ایسا وظیفہ دے دیا کہ ہر جمعے کے نماز کے بعد درود و سلام کا نذرانہ. یہ ہے بھائی پڑھنے کا معاملہ. جب حضور سن رہے ہوں اور خاص پیش ہو رہا ہو، چل تو سننے کو نہ مان، پیش ہونے کو تو مان. جب ہم صلاۃ و سلام مل کر اجتماعی طور پر پیش کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں، ویسے شاید بھول جائیں، نہ بھی پڑھتے ہیں ہم، چلے جائیں ادھر ادھر، کم سلام میں تو شریک ہو گئے نا. اب جب شریک ہو گئے تو سب کا سلام پیش کیا جاتا ہے. اور سلام اور درود آپ کو پتا ہے کیسی عبادت ہے. یاد رکھو، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج سب زمین پر، مرنے کے بعد نہیں نا. درود آسمانوں پر بھی، درود جنت میں بھی، درود جنت میں بھی. اور درود کا معاملہ کیا ہے؟ ہر عبادت کے لیے شرط یہ ہے کہ تو نہیں جانتا کہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو بتا ہی نہیں سکتا، کوئی اللہ کا ولی نہیں بتا سکتا کہ یہ میری نماز پکی قبول ہوئی ہے، نہیں بتا سکتا. لیکن درود ایسا ہے کہ قبول ہی قبول ہے. ارے اس درود کے اندر جو عبادت شامل ہو جائے،
جو عبادت شامل ہو جائے اول و آخر وہ عبادت قبول ہو جاتی ہے درود کے صدقے میں. اللہ کہ درود پڑھنے کا دیا جاتا ہے جب ثواب مجھے قبولیت کی حرم سے سند پہنچتی ہے. یہ درود میں نے پڑھا نہیں پڑھی. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ. تعالی مجھے اور آپ سب کو جمعۃ المبارک کی صحیح قدر و منزلت کرنے کی خاص توفیق عطا فرمائے. جو کچھ سنا اس پر عمل کی خاص اللہ تعالیٰ توفیق کی عنایت نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان جو ہمیشہ میں کیسے